اس دھوکے سے باہر نکلو۔ اللہ کی قسم تم کتنے بڑے طاقتور ہو، کتنے ہی بڑے قوی ہو، بھلے تمہارے حکم کے بنا دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا ہو، ساری دنیا تمہارے حکم کی محتاج ہو۔ حالانکہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ساری دنیا میں تمہارا سکہ چلتا ہو، ساری دنیا میں، یہ ایک ادر کنٹریوں کے نہیں، ساری دنیا تمہارا حکم مانتی ہو، ساری دنیا میں تمہارا حکم چلتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پھر تم دنیا میں کیسے رہ کر آئے ہو، بڑے بادشاہ رہ کر آئے ہو یا بڑے حکمران رہ کر آئے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ قبول کیا ہے، سمجھتے ہو، اگر اپنے نبی کا کلمہ قبول کیا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا ناکام ہے۔ کتنی بڑی مال و دولت والا ہو، کتنے بڑا طاقتور ہو، تو امیر ہے یا غریب ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو طاقتور ہے یا کمزور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، سخی ہے، بڑا حکمران ہے، یا تو بھیک مانگنے والا جھولا چھاپ ہے، گلی گلی بھٹکنے والا ہے، راتوں کو بھوکا سونے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ تم ساری دنیا پر حکومت کرتے ہو یا تمہاری کوئی بھی نہیں سنتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، نہیں پڑتا ہے تم صحت مند ہو یا بیمار ہو، کمزور ہو، نہیں، فرق صرف اس چیز کا پڑے گا، صرف ایک چیز کا فرق پڑے گا تمہاری زندگی پر، تمہاری باتوں پر، تمہارے دین پر، کہ تم نے کلمے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تم نے اپنے اللہ پر یقین کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تم نے اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تم نے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے۔ ہاں، یہ فرق پڑتا ہے، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے ان پر یقین نہیں کیا، پھر تمہارا بڑا بادشاہ ہونا، بڑا طاقتور ہونا، بڑا قوی ہونا، بڑا خوبصورت ہونا، بڑی پرسنالٹی دار ہونا تمہارا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزار دو، ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے 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 مر جاؤ، اگر تم نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھا، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لائے، کل قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے، ہاں، مرنے پر ایمان نہیں رکھا، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھا، اور اس قیامت کے دن میں جو فیصلہ ہونے والا ہے اس پہ ایمان نہیں رکھا، تو اللہ کی قسم تم کامیاب نہیں ہو، پھر بڑی ہلاکت ہے، بڑی ناکامی ہے۔ ان پر ایمان لانا، ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کرو، کتنے تکبر کرتے ہو، کتنے غرور میں رہتے ہو، کرو، ساری دنیا تمہاری محتاج ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو اس سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب صرف تمہارے عمل پر کرے گا کہ تم نے اللہ کی مان کر کتنا عمل کیا، کتنا ذکر کیا، کتنے اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ اللہ اس چیز کو نہیں دیکھنے کا ہے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ تیرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو بھی بھوک کی حالت میں ہے، تم نے کبھی خوشی دیکھی نہیں ہے، درد میں مبتلا ہو سارے کے سارے، اسی حالت میں مرے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، اور ایک دن ایسی حالت میں سارے کے سارے مر بھی گئے۔ اللہ ترس نہیں کھانے کا ہے۔ کیوں نہیں کھانے کا ہے؟ کہ تم دنیا میں جب زندہ تھے، بری کنڈیشن میں تھے، برے حالت میں تھے، تمہارا دور برا چل رہا تھا، تم بھوکے بھی تھے، بیمار بھی تھے، لیکن تم نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے بندے تمہیں سمجھاتے تھے، تم نے نہیں مانی ان کی باتوں کو، تم نے اللہ کی طرف آنا پسند نہیں سمجھا، تم نے اللہ کی طرف آنا اچھا نہیں سمجھا، اسے پسند نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاری۔ کھلا اللہ رہا تھا، تم نے کس اور کا شکر ادا کیا؟ تم نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، تم نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، تم نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تم نے وہ سارے کام کے جو ایک غیر ایمان والا کرتا ہے، اللہ کا نافرمان کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ دنیا میں جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھنا، یہ شرک جس نے بھی کیا وہ ہلاکت میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ غفلت میں ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے ہی مر گا،
جس انسان کا اپنے دین کے لیے کوئی مقصد ہی نہ ہو وہ کتوں بلیوں سے بھی زیادہ بیکار ہے، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سنو، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نہیں مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، مرو تم دنیا میں کیسے مرتے ہو، کرو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تمہارا عمل کیسا ہو رہا ہے اور تمہارا عقیدہ کس سے ہے، بس یہاں آ کر ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ساری بات یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پر ختم ہو جائے گی کہ تم نے کلمہ قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو یہاں سے شروع ہوگی تمہاری بات۔ اب اچھے عمل کرو گے اور برے عمل کرو گے تو تمہیں اس کا حساب بھی دینا ہے اور تمہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر تم نے کلمہ قبول نہیں کیا ہے، تم نے اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کیا ہے، تو پھر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر تم سے کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ حساب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے لے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے حکموں کو کیوں توڑا، اس کو جو حد دی تھی اس نے کیوں کراس کی، اس کو جس معاشرے میں رہنے کا حکم تھا، جو کام کرنے کا حکم تھا، جو چیزیں کھانے پینے کا حکم تھا، جن سے بچنے کا حکم تھا، جو کام اسے بتائے گئے تھے اس نے کیوں نہیں کیے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے لے گا نا حساب، ایمان والے بندوں سے لے گا۔ اور دیکھو اللہ جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے معاف کرے، سمجھتے ہو؟ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے، اس دھوکے میں مت نہیں کہ اللہ معاف ہی کرنے والا ہے معاف کر دے گا۔ بہت بے وقوف، بہت بڑے بڑے بے وقوف یوں کہتے ہیں اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ ایسا معاف نہیں کرے گا، اللہ ایسا معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر شرک کر رہا ہے معافی نہیں ہے، پھر سیدھا آگ ہے آگ۔ اگر توبہ نہ کری، اللہ نے دیکھو توبہ رکھ دی ہے، اللہ کی قسم شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے توبہ رکھ دی ہے۔ اگر بندے نے جیتے جی توبہ کر لی تو اس کا شرک بھی معاف ہے، بشرطے کہ اپنا اللہ کی طرف آ جائے، پھر وہ کام نہ کرے جس سے توبہ کری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، نہ ایک بھی کام اللہ کو راضی کرنے کا کرتا ہے، ایک بھی کام نہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ مت سوچو کہ اللہ ہمیں معافی کر دے گا۔ سمجھتے ہو اس چیز کے بارے میں؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے حساب لے گا، غیر ایمان والوں کا کیا، ان سے تو حساب کتاب ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی نہ مانی، تو پھر اللہ جنت کس کو دے گا؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے ان کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو تیار کیا ہے، ان کو دینے والی جو جنت ہے اسے تیار کیا ہے۔ وہ کن کے لیے؟ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو حساب کتاب کس سے ہے؟ جنت میں جانے والوں سے۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں۔ بھائی اللہ نے دو ہی چیز بنائی ہیں، ایک اللہ کی خوشی کی زندگی، ایک اللہ کے درد کی زندگی۔ بندہ دو جگہ جائے گا، اللہ کی مانیں گے، اللہ کو مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامیاب کرے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ ہاں جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ جس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہوئیں گے، جیسے کس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اور اس نے گناہ بھی کرے، جو اللہ کے حکم اس نے توڑے بھی، تو یہ یہاں ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے۔ لیکن تم شرک کر رہے ہو، بے حیائیاں کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو توڑ کر سارے کام کرو، تم نے کلمہ بھی قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑے بے وقوف ہو۔ پھر تم یہ امید رہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر اللہ معاف نہیں کرنے کا ہے، پھر اللہ معاف نہیں کرنے کا۔ سنو، غلط کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کہتا ہے، اور بے شک شرکسوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے، وہ کیسی بری جگہ ہے کہ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے۔ کھولتا ہوا پانی اور پیپ میرے دوستو وہاں موجود ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں جس کو بھی یہ چکھیں۔ سمجھتے ہو؟ کھولتا ہوا پانی،
پیپ اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی ناگوار چیزیں جو اس کو پسند نہیں آئیں گی، لیکن چکھے گا، کیونکہ اس نے اپنے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کا ہی کھایا، اللہ کا ہی پیا، اللہ کی دنیا میں رہا، اللہ کے حکم سے زندہ رہا، لیکن شکر کسی اور کو ادا کر رہا تھا، سجدہ کسی اور کو کر رہا تھا، معبود کسی اور کو بنا رہا تھا، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا تھا، ظلموں کے انتہا کر رہا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، ساری زندگی زانی بن کر رہا، شرابی بن کر رہا، چور بن کر رہا، ڈاکو بن کر رہا، ظالم بن کر رہا، ساری زندگی ایسے گزار دی، تکبر میں رہتا تھا، غرور کرتا تھا، بندوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ شرکسوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہاں اسے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی قسم اس چیز سے بچو، اس ہلاکت سے باہر آؤ۔ اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بہت برا، بہت بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو۔ تم دنیا میں کیسے بھی صحیح، کالے گورے، اندھے بہرے، لنگڑے لولے، کیسے بھی صحیح، کیسے بھی امیر غریب، کیسے بھی صحیح، ان پڑھ جاہل پڑھے لکھے، جیسے بھی ہو، یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں دین ہے، اللہ کا حکم ہے، اور تم شرک نہیں کرتے ہو، گناہ ہو جاتا ہے لیکن معافی مانگ لیتے ہو، اللہ کی قسم جنت آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جنت صرف ایمان والوں کے لیے، ایمان والے ہی اس میں جائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مرنے پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت آنی ہے، ہم دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حساب کتاب کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں، نامہ اعمال ملنا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے، اور اللہ حق اور سچ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو ہمیں تکبر نہ کرنا چاہیے، ہمیں غرور نہ کرنا چاہیے، ہمیں زنا کی طرف نہ جانا چاہیے، ہمیں چوری ڈاکے ظلم نہیں کرنے چاہیے، ہمیں زانی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شراب بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ان کاموں سے بچنا چاہیے، ان کاموں سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں ہلاکت ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی بادشاہت وہاں کام نہیں آئے گی، دنیا کی امیری غریبی وہاں کام نہیں آئے گی، دنیا کی محتاجگی، درد دکھ تکلیف اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں گزار دی پھر بھی، لیکن یہ کام نہیں آئے گی وہاں پر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کی، کون ہے ایمان والے؟ کون ہیں؟ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کسی اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں، کون ہیں ایمان والے؟ نہیں، یہ لوگ نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، ہاں اپناتے ہیں، سمجھتے ہو؟ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں یہ ایمان والے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں، نبی کے راستے کو اپناتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والے یہ نہیں ہیں جو کسی اور کو معبود بناتے ہیں، کسی اور کے آگے سجدے کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کسی اور کو اپنا خالق مانتے ہیں، کھاتے ہیں اللہ کا ہے اور کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہو کر کسی اور کے آگے اپنا سر رکھتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہمارا اللہ دیکھو کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا، دنیا میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کو نہ چھوڑو، یہ دنیا میں اتنے معبود بنا رہے ہو، حقیقت کو تو پہچانو، حقیقت کو تو جانو، بھلا وہ کوئی معبود ہو سکتا ہے جس کا کوئی اور بھی ہو؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی اور بھی ہو؟ وہ کسی کا رب، کسی کا اللہ، کسی کا معبود، کسی کا خالق، کسی کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جس کا کسی اور سے بھی بھائی چارہ ہو، جس کے ساتھی بھی ہوں، جس کی بیوی بچے بھی ہوں، جس کے ساتھ رہنے والے بھی ہوں، ہاں جس کی جیسی طاقتیں دوسروں کے پاس بھی ہوں؟ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟
جس کو موت بھی آئے، جو بوڑھا بھی ہو جائے، جو بھوکا بھی ہو، جو نشہ بھی کرے، جو چور بھی ہو، جو زانی بھی ہو، جو سارے کام غلط کرنے والا ہو، دیکھو ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی پوجا کر رہا ہے، یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ انسان معبود ہو سکتا ہے؟ جانور معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صحیح علم کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم صحیح علم تک پہنچیں، صحیح علم کو جانے پہچانیں کہ یہ میرا ہاتھ، میرا سر، میرا شریر، میرا پیر، میرا ناخن، میری رگ، میرا خون، میرا بال، یہ میرے جو اندر کے اعضاء ہیں، یہ کس نے تیار کی، کس نے ڈیزائن کی، کس نے بنائے ہیں؟ میں اپنا آپ تو نہیں بنا ہوں، کون ہے وہ؟ اور جو یہ کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کون ہے وہ؟ میرے بھائیوں، اصلیت کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو، اپنے خالق مالک کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، ایسا شاید ہی کوئی معبود ہو، میں نے تو نہیں سنا کہ وہ اتنے گناہ کرنے کے بعد کہ ساری زندگی بندہ گناہوں میں گزار دے اور آخری لمحے میں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، ایسی بھی ذات میرا اللہ کی ہے۔ اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے۔ ساری زندگی بندوں نے زناحوں میں گزار دی، شرابوں میں گزار دی، لیکن انہوں کو ندامت ہوئی، شرمندگی، انہوں نے توبہ کریں، اللہ نے معاف کرا، معاف کرا اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کر لو آپ بھی، اللہ سب کو معاف کرنے پر قادر ہے، آپ کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ آپ حق اور سچ کو پہچانیں، سچ کو جانیں، تکبر نہ کریں، غرور میں نہ آئیں، غرور نہ کریں کسی پر بھی، کسی بھی چیز پر۔ یہ دکان، مکان، تجارتیں، عیش و عشرتیں، طاقتیں، حکومتیں، یہ سب زیر ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ تو بھی ختم ہو جائے گا۔ غرور نہ کر، غرور نہ کر۔ سمجھتے ہو؟ اپنی عقل کے دروازے کھولو، کھولو اس عقل کے دروازے، اور اپنے اللہ کی قدرت کو پہچانو، طاقت کو پہچانو کہ کوئی ذات ہے جو ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے ایسی طاقت جو ہمیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کر کے ہم سے پوچھے گا کیسے زندگی گزار کر آئے ہو۔ جانو اس چیز کے بارے میں، ورنہ یاد رکھنا پھر بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس مالک نے، اس خالق نے، اس رحمان نے، اس رحیم نے، اس جل جلال نے۔ ہاں، اس جل جلال نے، وہ جلال والا ہے، غصے والا بھی ہے، رحم والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، رحمان دیکھنا چاہتے ہیں یا رب ذوالجلال دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو غصہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے زندگی گزارتے ہو، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم سارے کھڑے ہوئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس دن سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی بدولت ہمارا اللہ ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے۔ کیا حال ہوگا میرے بھائیوں۔ اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو میرے بھائیوں۔ اللہ کو شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ کامیابی اسی میں ہی ہے، ورنہ سب ہلاکت ہے، سب ہلاکت ہے۔